پہلے آسن صاحب کو لینے ذرا انہوں نے میٹنگ پہ جانا. آسن صاحب سے بات کریں. آسن صاحب السلام علیکم. جی جی وعلیکم السلام. یہ بتائیے کہ ہر چیز آپ کے اندازے کے یا ترتیب کے یا پروگرام کے مطابق جا رہی ہے؟ جی شامی صاحب الحمدللہ پلان کے مطابق جا رہی ہے. اس کا سب سے بڑا ثبوت یہ ہے کہ اگر آپ وزیر اعظم صاحب کی میلسی کی تقریر سنیں اور اس کے بعد کل جو کراچی میں انہوں نے خطاب کیا تو وہ از خود اس بات کا ثبوت ہے کہ he has lost the game. اور ایک ہارے ہوئے جواری کی طرح جس طرح کی انہوں نے گفتگو کی ہے، میں سمجھتا ہوں کہ آج ایک لوکل کسی محلے کا کاؤنسلر بھی اس قسم کی غیر مہذب الفاظ کا چناؤ یا خطاب نہیں کرتا جو کہ ایک ایٹمی طاقت کے وزیر اعظم نے جس طرح کا کل خطاب کیا ہے. تو یہ اس بات کا کھلا ثبوت ہے کہ وہ شکست اندر سے قبول کر چکے ہیں اور اپنے حمایتیوں کا حوصلہ بلند رکھنے کے لیے اس قسم کے جو فلمی ڈائیلاگ ہیں جو کہ ہمارے اکثر پنجابی فلموں میں سنے جاتے تھے وہ بول رہے ہیں. آسن صاحب یہ فرمائیں کہ گورنمنٹ 20 تاریخ سے پہلے تحریک عدم اعتماد کے معاملے کو سمیٹنا چاہتی ہے. اویسی کا آگے اجلاس آ رہا ہے پاکستان میں، فواد چوہدری صاحب نے اس کی تصدیق بھی کی، اور اس سے پہلے یہ بھی ان کا ارادہ ہے کہ اگر تحریک عدم اعتماد کا دن آتا ہے تو اس میں ان پارٹی کے اراکین کو وہاں غیر حاضر رہنے کا کہا جائے گا. وائلیشن ہوئی تو اسپیکر 63(1)(a) کا استعمال کریں گے. تو اس کی کوئی پیش بندی آپ کے پاس کیا ہوگی اگر جو لوگ آپ کے ساتھ دعویٰ کرتے تھے کہ آپ کے حق میں ووٹ دیں گے، اگر وہی نہ آئے تو پھر کیسے ڈیل کریں گے آپ؟ دیکھیے پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم خود یہ مطالبہ کرتے آئے ہیں کہ اسپیکر کو 14 دن انتظار کرنا لازم نہیں ہے، ان کو 3 سے 7 دن کے اندر ہی اجلاس بلا لینا چاہیے تاکہ جلد از جلد حالات جو حکومت بھی دعوے کرتی ہے کہ اس کے کنٹرول میں ہے اس کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے. جہاں تک اراکین کو روکنے کا معاملہ ہے یہ بھی حکومت کا اعتراف شکست ہے. اگر حکومت دعویٰ جو کر رہی ہے کہ اس کے پاس 179 یا 80 اراکین کی حمایت ہے تو وہ آئے ایوان کے اندر آ کے مقابلہ کرے، لیکن جس قسم کے ہتھ کنڈوں کا یہ سہارا لے رہے ہیں یہ خود ایک اعتراف شکست ہے کہ انہیں یقین نہیں ہے کہ اگر ان کے اپنے اراکین اسمبلی کے اجلاس میں جائیں گے تو کیا وہ انہیں ووٹ دیں گے یا ان کے خلاف ووٹ دیں گے. اور ان کو جبری طور پہ یہ اسمبلی کے اجلاس سے اگر روکنے کی کوشش کرتے ہیں تو میں نہیں سمجھتا کہ یہ کوئی کارآمد ہتھ کنڈا ہے، چونکہ ہر رکن آزاد ہے کہ وہ اپنی منشا اور مرضی کے مطابق آزادانہ طور پہ اسمبلی کی کارروائی میں حصہ لے، چاہے وہ حمایت میں ووٹ ڈالے چاہے وہ مخالفت میں ووٹ ڈالے. اور جو بھی حکومت کے عزائم ہیں ہم بھی ان سے آگاہ ہیں اور جو بھی اس کے لیے پیش بندی یا حفاظتی اقدامات اٹھانے کی ضرورت ہے ہم انشاءاللہ ضرور اٹھائیں گے. آسن صاحب یہ بتائیے کہ یہ جو رضاکار اکٹھے ہو رہے ہیں، جمعیت علماء اسلام کے رضاکار آ گئے اور انصار الاسلام اور یعنی پارلیمنٹ لاجز میں، اور پھر یہ کہا جا رہا ہے کہ حکومت بھی اپنے ورکرز کو اکٹھا کرے گی یا کر سکتی ہے، تو پھر اس سے گریز بہتر نہیں ہے؟ تصادم ہو جائے گا اس سے تو یعنی قانون نافذ کرنے والے ادارے جو ہیں ان کو ذمہ داری سونپنی چاہیے. اگر یہ رضاکار تنظیمیں ہوں گی تو ان کے درمیان تصادم نہیں ہو سکتا، یہ خدشہ نہیں ہے؟ جی بالکل آپ نے درست نشاندہی کی ہے. ہم چاہتے ہیں کہ کسی قسم کی محاذرائی اور تناؤ کے بغیر ہم ایک دنیا کا مہذب ملک ہیں اور ہمیں بتانا چاہیے کہ ہم اپنے جو سب سے متنازع معاملات ہیں ان کو بھی ایک تہذیب کے دائرے میں حل کر سکتے ہیں. اس وقت جو اصل صورتحال ہے وہ یہ ہے کہ حکومت کی طرف سے جو ہتھ کنڈے آزمائے جا رہے ہیں یا جن کا ممکنہ طور پہ اندیشہ ہے، اس کے لیے ضروری ہے کہ پیش بندی کی جائے. حکومت نے سرکاری محکموں کو، اداروں کو، چاہے وہ پولیس ہے چاہے وہ FIA ہے چاہے وہ انٹیلیجنس بیورو ہے، انہیں ایک قسم کا PTI کا ذیلی ادارہ بنا رکھا ہے اور اس لیے یہ ساری صورتحال تھوڑی سی بے یقینی کی طرف ہے یا غیر سنجیدہ ہے. میں امید کرتا ہوں کہ حکومت ایسا کوئی ہتھ کنڈا نہیں آزمائے گی یا کوئی ایسا قدم نہیں اٹھائے گی کہ جس سے کشیدگی پھیلے، چونکہ ہم افورڈ نہیں کر سکتے کہ ملک کے اندر پوری دنیا کی نگاہیں ہماری طرف لگی ہوں گی اور ہم یہ ثبوت دیں کہ ہم ایک مہذب جمہوری انداز میں تحریک عدم اعتماد کو نہیں نپٹا سکتے. عاض صاحب یہ فرمائیں کہ اگر اس دن واقعی پوری پارٹی نہیں آتی تو پھر آپ کی تحریک عدم اعتماد کی سٹینڈنگ کیا ہوگی؟ آپ اس سے کیسے ڈیل کریں گے؟ اور پھر کیا سپریم کورٹ بھی رجوع آپ کر سکتے ہیں اگر کوئی معاملہ ایسا آئینی بحران یا تشریح کی ضرورت محسوس ہوئی تو؟
دیکھیے جانب، جیسے میں نے کہا کہ حکومت تمام اراکین کو ان کی مرضی کے خلاف اسمبلی کی کارروائی میں شرکت سے نہیں روک سکتی۔ ہر رکن قومی اسمبلی کا یہ فرض ہے اور یہ اس کا اخلاقی طور پہ فرائض میں شامل ہے، وہ قومی اسمبلی کے کارروائی میں شریک ہو۔ کوئی ایسی ڈسکوالیفیکیشن نہیں ہے کہ جس کے لیے حکومت اپنے رکن کو اگر اسمبلی کی کارروائی سے اجتناب کا کہے اور وہ اس سے اگر وائلیٹ کرے تو وہ ڈسکوالیفائی ہو جاتا ہے، اور اگر وہ نااہل ہوتا ہے یا ڈی سیٹ ہوتا ہے تو وہ اس صورت میں ہوتا ہے کہ جب وہ ووٹ ڈال دیتا ہے حکومت کے خلاف، تو لہٰذا کاز آف ایکشن جو ڈی سیٹ ہونے کی ہے وہ ووٹ ڈالنا ہے، لہٰذا اس کا یہ حق کہ وہ حکومت کے خلاف ووٹ ڈال سکے وہ محفوظ ہے اور وہ ریکگنائز ہے آئین یا قانون کے اندر۔ تو اگر وہ ایسا قدم کرے گا، اس کے بعد کیا اپوزیشن اسپیکر کے خلاف بھی تحریک عدم اعتماد لانے کا ارادہ رکھتی ہے؟ اور صدر کے مواخذے کے حوالے سے بھی خبر آئی ہے، ان دونوں کی تصدیق یا تردید کرتے ہیں آپ؟ جی دیکھیے، یہ ساری تجاویز اپوزیشن کے زیر غور ہیں۔ اس میں اسپیکر اور ڈپٹی اسپیکر کا تو خیر کیس سپریم کورٹ میں گزشتہ پونے 2 سال سے اسٹے آرڈر پہ چل رہا ہے، اور اب بھی اس کی غالباً سماعت شروع ہو چکی ہے۔ ہو سکتا ہے کہ وہ ویسے ہی قدرتی طور پہ ڈی سیٹ ہو جائیں، چونکہ ہائی کورٹ نے ان کے خلاف بہت مضبوط فیصلہ دھاندلی کا، بے قاعدگی کا دے رکھا ہے۔ اسی طرح جو صدر صاحب ہیں، ان کا بھی جو اس وقت صورتحال ہے آپ کے سامنے ہے کہ وہ ایک آرڈیننس فیکٹری رہے ہیں اور کتنے غیر آئینی اقدامات وہ جاری کر چکے ہیں، چاہے وہ سپریم کورٹ میں ریفرنسز جوڈیشل کاؤنسل میں بھیجنے کا معاملہ ہو، چاہے وہ غیر آئینی طور پہ الیکشن کمیشن میں ممبران کی تقرری ہو، چاہے وہ حکومت کے غیر آئینی آرڈیننسز ہوں جن کو وہ جاری کرتے رہے ہیں۔ تو اس کے لیے اپوزیشن کے پاس کافی مواد موجود ہے کہ وہ ان کے مواخذے کی بھی تحریک اگر کامیاب ہو جاتے ہیں ہم وزیر اعظم کے خلاف، تو زیر غور آ سکتی ہے۔ مگر یہ بتائیے کہ پنجاب جو ہے اس پہ بھی کوئی فیصلہ ہوا کہ آپ یعنی اس پہ کوئی غور خوض ہوا، یا اس کو بھی آپ نے چھوڑ دیا ہے بعد میں دیکھیں گے؟ کس کے اوپر؟ پنجاب کے شامی صاحب پوچھ رہے ہیں۔ جی پنجاب میں تو جیسے شامی صاحب آپ کو معلوم ہے کہ جو حکومت بنائی گئی وہ مصنوعی حکومت تھی۔ 2018 کے انتخابات میں مسلم لیگ نون سب سے بڑی جماعت تھی، اس کا اخلاقی جمہوری سیاسی حق تھا، استحقاق تھا کہ وہ یہاں حکومت بناتی، لیکن اسے ایسا کرنے سے روکا گیا اور مصنوعی طور پہ پی ٹی آئی میں لوگوں کو شامل کرایا گیا۔ اب جبکہ مرکز کی چھتری ہٹ رہی ہے یا مرکز کی چھتری حکومت کی ختم ہو جائے گی، تو فطری طور پہ اور قدرتی طور پہ پنجاب کے اندر کریکشن از ان آرڈر، اور وہ جو مصنوعی طور پہ انہیں حمایت ملی تھی وہ ختم ہوگی۔ اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ جوں مرکز کا بحران گہرا ہو رہا ہے پی ٹی آئی کے لیے، جوں پنجاب کے اندر بھی ان کے جو انٹرنل فشرز ہیں، جو ان کی انٹرنل کانٹرڈکشنز ہیں، وہ ابھر کے سامنے آ رہی ہیں۔ تو اٹ از اے میٹر آف ٹائم کہ جب پنجاب کی پی ٹی آئی کی حکومت بھی مرکز کے بعد ہاؤس آف کارڈز کی طرح گر جائے گی۔ آصف صاحب، اتحادیوں پہ آپ کا بھی ریلائنس ہے، گورنمنٹ کا بھی ریلائنس ہے، اتحادی گورنمنٹ سے بھی مل رہے ہیں اور اپوزیشن جماعتوں سے بھی مل رہے ہیں، تذبذب کا وہ شکار ہیں۔ کوئی واضح پوزیشن آپ کو کسی اتحادی سے مل سکی آپ کے اپنے حق میں، یا آپ کا ریلائنس گورنمنٹ کی پارٹی کے اندر لوگوں پر ہی ہے فی الحال؟ اس وقت جو اس تحریک عدم اعتماد کی پشت کے اوپر سب سے مضبوط فیکٹر ہے وہ رائے عامہ ہے۔ پاکستان کے عوام اس قدر متنفر ہو چکے ہیں اس حکومت سے اور اس کی حکمرانی سے اور اس کی معاشی پالیسیوں سے کہ وہ چاہتے ہیں کہ اس حکومت کو رخصت کیا جائے، اور یہی جو رائے عامہ کا دباؤ ہے، آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہر حلیف جماعت اس رائے عامہ کے دباؤ کے پیش نظر حکومت کی حمایت کا کھل کر فیصلہ نہیں کر پا رہی، چونکہ جو بھی حکومت کو بیل آؤٹ دیتا ہوا نظر آئے گا، جو بھی قوت حکومت کے ساتھ کھڑی ہوگی، عوام کی جو نفرت ہے، عوام کا جو غصہ ہے، اس کا نشانہ اسے بھی بننا پڑے گا۔ تو اسی لیے وزیر اعظم جہاں پر بھی جاتے ہیں، کوئی بھی انہیں کھل کے اپنی مدد کا یقین نہیں دلا پا رہا، بلکہ ہر کوئی کہتا ہے کہ ہمارے آپشنز کھلے ہوئے ہیں، اور مجھے یقین ہے کہ حلیف جماعتیں بالآخر اپوزیشن کے ساتھ آئیں گی، چونکہ وہ بھی اسی عوامی رائے عامہ کے آگے جواب دہ ہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ہماری بھی یہی کوشش ہے کہ ہم تحریک عدم اعتماد کی پشت کے اوپر جتنی براڈ بیسڈ سپورٹ لے کر آ سکیں اتنی ہی مؤثر اور ملک کے لیے مفید ہوگی، کیونکہ
ہم نے جو اگلے مراحل طے کرنے ہیں جن میں آزاد منصفانہ انتخابات کا انعقاد ہے، اور پھر انتخابات کے سے بعد ایک آخری سوال بھی لیتے جائیں مختصر کہ اگر آپ کی تحریک عدم اعتماد کامیاب ہو جاتی ہے تو کیا آپ کی جو نئی گورنمنٹ بنے گی وہ باقی ماندہ مدت پوری کرے گی یا فوری الیکشن کے لیے جایا جائے گا؟ دیکھیے، میرا خیال ہے کہ باقی ماندہ مدت پورا کرنا تو آؤٹ آف کوشچن ہے، چونکہ سال سوا سال میں آپ کو معلوم ہے کہ 4-6 مہینے کے بعد تو ویسے ہی الیکشن کا سائیکل شروع ہو جائے گا، اور کوئی بھی حکومت کسی قسم کی ریفارم یا اصلاح نہیں کر سکے گی، الٹا اس حکومت کی ناکامیاں اپنے گلے میں لینا پڑیں گی۔ تو اس لیے ہماری یہی کوشش ہوگی کہ کم سے کم مدت کے اندر فوری سے فوری منصفانہ انتخابات ہوں، اور اس کے بعد جو حکومت آئے وہ مستحکم ہو کے اگلے 5 سالوں میں ملک کو ٹرن اراؤنڈ کرنے کے لیے مختلف ریفارمز لے کر آئے تاکہ ملک دوبارہ بحالی کی طرف جائے۔ بہت شکریہ آحسن اقبال صاحب۔